الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ عقائد و جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج سورہ احزاب کی چند آیات مبارکہ کا ترجمہ اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کی قدر تفصیل پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے بارے میں آیات نازل فرمائی ہیں، جس کی تفصیلات ابھی میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے اس صورت کے جو دوسرے مضامین ہیں اس کا ایک سرسری تذکرہ کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اس صورت میں دور جاہلیت کی بعض غلط رسموں کی اصلاح کی گئی ہے اور متبنہ یا لے پالک کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ بیوی کو ماں یا ماں کی طرح کہنے سے روکا گیا ہے اور ایسا کہنے والے کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی وعدہ خلافیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں یہودی قبیلے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول سے معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن غزوہ احزاب میں ان قبیلوں نے غداری کی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد عقائد و جہاں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، ان کے مقام بلند، ان کی صفات مبارکہ کا تذکرہ ہے، اور اپنی امت پر جو ان کا اختیار کامل ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور دوسرے بہت سے مناصب جلیلہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس میں انبیاء کرام سے جو عہد لیا ہے اللہ نے، اس عہد کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکم دیا ہے وہ ان کی امت کے لیے بھی اتنا ہی واجب العمل ہے جتنا کہ خود پیغمبر کو۔ وہ بہت عظیم تھے، عظیم تر تھے، مگر بہرکیف وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے احکامات کے پابند تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم یہ ہے، اے نبی معظم، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آپ پر کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ پیغمبر اعظم کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کے راستے پہ ان کی باتیں نہ مانیں۔ یہ اس لیے کہ کافر کبھی بھی اسلام کے سلسلے میں مخلص نہیں ہو سکتا، اور منافقین ان سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ علیم و حکیم ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے،
اس کی جانب سے جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے اور صرف اللہ پہ بھروسہ کیجیے. اللہ بہترین کارساز ہے. حضرات، جب پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کے امتیوں کو پہ عمل کرنا اور زیادہ ضروری ہوگا. قرآن پاک پر عمل کرنا، کافروں اور منافقوں کے فریب میں نہ آنا اور اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنا ایک مومن کی زندگی کے بنیادی امور ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے اس سورت کے اندر. فرمایا گیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے سلبی فرزند کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. یہ تمہارا اپنا قول ہے. اللہ حق ارشاد فرماتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تم ان کو ان کے آبا کی نسبت سے بلایا کرو، اور اگر تم ان کے آبا سے واقف نہیں ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں. اگر اس سلسلے میں ماضی میں تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے گا. صرف وہ غلطی قابل مواخذہ ہے جو قصدن کی جائے. اللہ غفور رحیم ہے. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب تاجدار دو عالم کے بارے میں، سرور کائنات کے بارے میں، کہ نبی محترم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور ان کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ نے تمامی انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ انہیں دین کی جانب جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو بحسن خوبی انجام دیں اور سر منہ انحراف نہ کریں. اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں کیا گیا ہے. اس کے بعد غزوہ تبوک کا ذکر تفصیل سے اس صورت میں آیا ہے. معافی، غزوہ تبوک ہی، غزوہ خندق کا یا غزوہ احزاب کا، اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے. اسی لیے اس سورت کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا ہے. یہ جنگ دراصل ایک بہت ہی مشکل جنگ تھی اور بہت دشوار گزار بھی. غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی تھی اور کامیابی کے بعد جو دشواریاں انہیں پیش آئیں، اس سے مکے کافروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک ایسی آخری جنگ ہوگی جس میں اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے پہلے صرف مکے کے لوگ حملہ آور ہوتے تھے یا ان کے جو معاہد قبیلے ہوتے تھے وہ، مگر غزوہ احزاب میں، احزاب کہتے ہیں مختلف گروپوں کو، مختلف گروہوں کو، حزب کی جمع ہے. غزوہ احزاب میں انہوں نے تمام عرب قبائل کو متحد کر کے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. یہاں تک کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں مسلمانوں کے حلیف تھے. پیغمبر اعظم سے معاہدہ کیا تھا انہوں نے، یہ یہودیوں قبائل تھے مگر ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. ان کو یقین تھا کہ جب پورا حجاز مل کر کے حملہ آور ہوگا تو پیغمبر اعظم دفاع نہ کر سکیں گے. جب اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اس بار تمام قبائل، تمام احزاب، تمام گروہ اور خود جو مسلمانوں سے معاہدہ کرنے والے طبقے ہیں وہ بھی کافروں کے ساتھ مل کر کے حملہ آور ہونے والے ہیں،
تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی براہ راست اپنے پیغمبر کو بذریعہ وحی حکم دیتا ہے. خود اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمانے الہی ہوتا ہے. اس کے باوجود پورے عالم اسلام کو ایک قانون دینے کے لیے آنے والی نسلوں کو، آنے والی حکومتوں کو، آنے والے افراد کو، آنے والے مسلم معاشرے کو ایک نظام دینے کے لیے پیغمبر سے کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ مسلمانوں سے، اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کیجیے تاکہ شورائی نظام کی بنیاد ڈالی جا سکے اور آئندہ اس کی بنیاد پہ کامیابیاں حاصل ہو سکیں. تو اللہ کے رسول نے علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا اور کہا اس بار کفر کی متحدہ طاقتیں مدینے پہ حملہ آور ہونے والی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام تو ہمیشہ سرتاپا اطاعت تھے. انہوں نے کہا حضور جو حکم ہوگا ہم اس کی پابندی کریں گے. گویا بھی کہہ رہے کہ حضور ہماری جانیں، ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں پہ نشاور ہونے کے لیے تیار ہے. آپ جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقوں میں جب کوئی دشمن شہر پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو خندق کھودی جاتی ہے اس ایریے میں جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکے. ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں غزوہ احد کے بعد کہ باہر نکل کے جنگ کر سکیں، اس لیے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم مدینے کے ارد گرد خندق کھودیں؟ آقا دو جہاں نے تجویز پسند فرمائی اور تمامی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ خندق کھودنے میں لگ جائیں. ہر ایک کو کچھ گز زمین دی گئی کہ یہاں اتنی خندق کھودیں گے. خود آقا دو جہاں سرور کائنات بھی خندق کھودنے میں صحابہ کرام کے ساتھ تھے. عالم یہ تھا کہ غربت کا زمانہ تھا، فاقے ہو رہے تھے. آقا دو جہاں علیہ السلام کے شکم ناز پر بھی 3 پتھر بدے ہوئے تھے بھوک کی شدت کی بنیاد پہ، تاکہ بھوک کی شدت کو کم کیا جا سکے. مگر پھر بھی اسلام کی بقا کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے آپ نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. اسی دور کا وہ واقعہ ہے جو جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آقا بھوکے ہیں تو انہوں نے ان سے کہا حضور گھر تشریف لائیں، ہم کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا تمام لوگ چلو جابر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گھبرائے ہوئے گھر گئے اور کہا کہ میں نے تو صرف ان کو دعوت دی تھی. انہوں نے خندق کے تمام سینکڑوں افراد کو دعوت دی ہے، کیا کریں گے ہم؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے ان کو دعوت دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی عظیم بات! آپ نے نبی کو دعوت دی ہے، آپ ان کے ذمہ دار ہیں. جن کو انہوں نے دعوت دی ہے انہیں آنے دیے، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. چند سا آٹا تھا، ایک بکری تھی جس کو ذبح کیا اور کھانا تیار ہو گیا. تمامی صحابہ کرام جو خندق میں شریک سب آ گئے. آقا نے فرمایا کہ پتیلی کے اوپر کپڑا ڈال دو اور روٹی پر بھی، اور لوگوں کو کھلاتے چلے جاؤ. سینکڑوں آدمی آسودہ ہو گئے اور کھانا ویسے ہی موجود تھا جتنا کہ پہلے تھا. یہ اعجاز نبوت تھا،
لیکن اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ خندق جو لوگ کھود رہے تھے وہ کس قدر بھوک اور اضطراب کے عالم میں جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ خندق مکمل ہو گئی اور ادھر کافروں کی فوج بھی مدینے میں حملہ کرنے کے لیے آ گئی، لیکن اندر نہ جا سکی اس لیے خندق تھی، تو خندق کے باہر انہوں نے ڈیرا ڈالا پوری فوج نے۔ ہزاروں اونٹ، بہت سے گھوڑے، رسد، کئی مہینے کے لیے غلہ اور سامان، سب کچھ لے کر کے آئے تھے وہ، تاکہ ہم ایک طویل اور آخری جنگ کریں گے۔ اور پھر 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا۔ وہ خندق کے اس پار آ نہیں سکتے تھے اور مسلمان باہر نہیں جا سکتے تھے۔ بھوک تو پہلے بھی تھی اور اب بھوک بہت بڑھ گئی، کہیں سے کچھ آنے کے امکانات بھی نہیں تھے۔ ایسے موقع پہ عمرو بن عبد ود، ان کا ایک بہت بہادر آدمی تھا، وہ خندق پار کر کے آ گیا، مولا کائنات سے مقابلہ ہوا اور آپ نے اپنی شمشیر خارا شگاف سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے ناکامی کے بعد ان پہ ایک وحشت طاری ہو گئی، پھر دوبارہ کوئی ہمت اندر آنے کی نہیں کر سکا۔ لیکن جو اصل پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ یوں ہی خندق کے باہر ڈیرا ڈالے رہے، گھیراؤ کرتے رہے، تو اندر رہنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی درمیان میں ایک شخص نے جو دشمن تھا مدینے کے اندر، اس نے عورتوں کے خیمے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک عظیم خاتون نے خیمے کی چوب سے اسے مارا اور وہ مر گیا۔ حضرات، ان حالات میں جب مسلمان انتہائی کرب میں مبتلا تھے، خوف سے کلیجہ حلقوم کو آ رہے تھے، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اللہ نے آندھی بھیجی، اور اس آندھی نے اتنی شدید تھی کہ ان کے گھوڑے بکھر گئے، ان کے اونٹ بکھر گئے، ان کے سامان اڑ گئے، اور مجبوراً انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلے گئے۔ یہ ہے غزوہ احزاب کی مختصر سی تاریخ۔ حضرات گرامی، اس غزوے میں جو سب سے نقصان دہ رول ادا کیا ہے وہ منافقین نے اور یہودیوں نے، کہ انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے معاہدے کے بعد بھی دشمنوں کا ساتھ دیا۔ حضرات، آقا دو جہاں نے بعد میں انہیں مدینہ چھوڑ دینے کا حکم دیا، جس کو آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ گویا آقا نے ظلم کیا ہے۔ یہ ایک معاہدہ نہیں، بار بار انہوں نے مخالفت کی، بار بار دشمنوں سے مل کے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ظاہراً اس کے بعد جو انجام ہونا تھا وہ ہوا۔ حضرات، یہ غزوہ احزاب تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ خندق کے اس پار تو شدید آندھی اور طوفان آیا ہوا تھا، اور خندق کے اس پار مدینے میں اس طوفان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں، ایسا ہوا تو گویا وہ خندق نہ صرف یہ کہ دشمنوں کو آنے سے روکنے والی تھی، بلکہ اس خندق نے جو آقا دو جہاں اور ان کے ساتھیوں نے کھودا تھا، وہ خندق حصار بن گئی، اور وہ ان طوفانوں کو بھی آنے سے روکنے کا سبب بنی، جن طوفانوں نے اور جن آندھیوں نے کفر کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ قرآن عظیم اس سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا مختصر سا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اس نعمت کو جس سے اس نے تم کو سرفراز کیا،
جب کفار کے لشکر تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسی افواج بھیجی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. جب کفار بلندی سے اور پستی سے، نشیب و فراز سے، ہر طرف سے تم پر چڑھ دوڑے تھے، اور جب شدید دہشت کا عالم تھا، آنکھیں گویا پتھرا گئی تھیں اور خوف سے دل منہ کو آنے لگے تھے، اور تم امید و بیم کے بارے میں طرح طرح گمان کرنے لگے تھے، یہی وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. منافق جن کے دلوں میں مرض تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا. یہ عجیب کیفیت تھی. غزوہ خندق کے موقع پہ منافقین نے بھی دھوکہ دیا اور خود بھی طرح طرح کے بہانوں اور ہیلوں سے رک گئے اور دوسروں کو جہاد سے روکتے رہے. کیوں جا رہے ہو؟ اب مسلمانوں کی کامیابی کے امکانات یہ سب ختم کر دیے جائیں گے. قرآن کریم نے ان کی فریب کاریوں کا بھی پردہ چاک کیا، اور قرآن نے خود منافقین کے خوفزدہ ہونے کی جو منظر کشی کی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے چونکہ وہ اپنے کو مسلمان شو کر رہے تھے اور غزوہ خندق نے ان کی منافقت کو برہنہ کر دیا، اللہ فرماتا ہے کہ جب در کا وقت آئے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ان کی آنکھیں اپنے حلقہ چشم میں گھوم رہی ہوں یا ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. یہ تھا ان کے نفاق کے نتیجے میں. لیکن ایک طرف تو منافقین کا طرز عمل یہ تھا، اور دوسری طرف اہل ایمان کا معاملہ کیا تھا؟ اہل ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب اہل ایمان نے لشکر کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور رسول نے کیا ہے، یہ تو ہونا ہی تھا. اور اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور تسلیم و رضا میں اضافہ کر دیا. جو اہل ایمان تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ اتنی بڑی قوت اور طاقت کو دیکھ کر کے بھی ان کے پیروں میں لغزش نہیں آئی، بلکہ وہ کہہ رہے تھے یہ تو اللہ کے وعدے کے عین مطابق ہے، اور بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس واقعے نے ان کے ایمان میں، تسلیم و رضا میں اور اضافہ کر دیا. مسلمانوں میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور رسول سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، ان میں کسی نے اپنی منت پوری کر دی اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور وہ لوگ بالکل نہیں بدلے. ایمان کی قوت یہ ہے کہ انسان بدترین حالات میں بھی اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اور کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. ان احکامات کے بعد اللہ رب العزت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آیت مبارکہ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد عربی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس نے نبوت کا دروازہ سرور کائنات کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. اب اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا مسیلمہ کذاب کی طرح سے تو یقیناً وہ جھوٹا ہوگا اور غدار ہوگا اسلام کا.
سرور کائنات کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کسی طرح کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ مجتہد آئے گا، نہ مقلد آئے گا، نہ متبع آئے گا، کوئی نبی نہیں۔ وہ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ اس کے بعد عقائد و جہاں کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ انبیاء کرام کی تاریخ میں کسی کو اتنے مناقب اور اتنے منصبوں سے نوازا نہیں گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کے بھیجا۔ شاہدوں و مبشروں و نذیرہ و داعی اللہ باذنہ و سراج منیرہ، اے غیب کی خبر دینے والے پیغمبر، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کے معنی گواہ بھی کیے گئے ہیں اور حاضر بھی، اور یقیناً گواہ اور حاضر میں کوئی منافات نہیں ہے، جو گواہ ہوگا وہ حاضر ہوگا۔ شاہد کے معنی مشاہدہ کرنے والے کے ہوتے ہیں، تو جو مشاہدہ کرنے والا ہوگا وہ حاضر ہوگا۔ تو سرور کائنات گواہ بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں۔ آپ دیکھیے، جب آپ جنازے کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضر کو بخش دے اور ہمارے غائب کو۔ تو یہاں شاہد بمعنی گواہ تو نہیں ہے نا، شاہد معنی حاضر ہی ہے، تو شاہد کے معنی حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں سرور کائنات کو حاضر بعید طور کہا گیا ہے کہ وہ حاضر بھی ہیں اور اسی حضوری کی بنیاد پر وہ گواہ بھی ہیں۔ پھر آپ فرمایا گیا، آپ کو مبشر بنا کے بھیجا گیا، آپ جنت کی بشارت دینے والے ہیں، حیات ابدی کی بشارت دینے والے ہیں، انعامات الہی کی بشارت دینے والے ہیں، اللہ کے کرم بے پایاں کی بشارت دینے والے ہیں، ان تمام انعامات کی خبر دینے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اور پھر آپ کو نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کا منصب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف آپ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے انعامات اور جنت کی بشارت دیں، وہی ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں بھی۔ داعی اللہ، آپ کو داعی اللہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا۔ پوری کائنات کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور انبیاء کرام کسی مخصوص طبقے، گروہ اور زمانے کے لیے تھے، مگر آپ پوری انسانیت کے لیے ہیں، انس و جن کے لیے ہیں۔ آپ کو داعی اعظم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ دعوت کا یہ عظیم منصب قیامت تک کے لیے آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ آپ کی دعوت کسی خاص دور اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ سراج منیرہ، اور آپ کو روشن آفتاب بنا کے بھیجا گیا ہے۔ سراج کے معنی سورج کے بھی ہوتے ہیں، آفتاب کے بھی ہوتے ہیں، اور سراج کے معنی چراغ کے بھی ہوتے ہیں، اور یہاں دونوں معنی مراد ہے۔ سورج کائنات کے در و دیوار کو روشن کرتا ہے، مگر گھر کی تنہائیوں میں یا اندھیروں میں نہیں پہنچتا، اور چراغ گھر کی تنہائیوں بھی جلتا ہے۔ تو سرور کائنات روشن چراغ بھی ہیں اور روشن آفتاب بھی ہیں، یعنی آپ کائنات کو بھی روشن کر رہے ہیں اور گھروں کی تاریکیوں کو منور کر رہے ہیں، دلوں کی تاریکیوں کو بھی منور کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان صفات سے یاد کیا گیا ہے کہ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں اور سراج منیر ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد بندوں کو حکم دیا گیا
کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو، اس پہ قائم رہو. خاص طور پہ امہات المومنین کے ذریعے سے تمام دنیا کی عورتوں کو فرمایا گیا کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو، اس پہ قائم رہو اور اچھے کام کرتی رہو. ہم تمہیں امہات المومنین فرمایا تو ہم تمہیں دونا عطا فرمائے، دگنا، اور انہیں باوقار روزی سے نوازیں گے. فرمایا گیا اے نبی کی ازواج مطہرات، تم اور عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آقائے دو عالم کے عقد پاک میں آنے والی خواتین دنیا کی اور عورتوں کی طرح سے نہیں ہو سکتی ہیں، تو پھر سرور کائنات کسی طرح کیسے ہو سکتے ہیں. فرمایا گیا کہ اس کے بعد ایک تفصیلی آیت کریمہ ہے جس میں مرد اور عورت کے منصب کی برابری کا تذکرہ کیا گیا ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد، فرمانبردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عبادت کے لیے عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں اللہ کے حضور میں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ان میں وہ تمام خوبیاں آ جاتی ہیں جو ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کے اندر ہونی چاہیے. اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کسی مرد کو یا کسی عورت کو، مومن مرد یا عورت کو، اللہ اور رسول کے حکم کے بعد اپنے معاملے کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے. جو اللہ اور رسول فرما دیں اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں میری رائے یہ نہیں ہے یا میرا اختیار نہیں ہے، یہ میرے اختیار کو سلب کر لیا گیا ہے، یہ کفر ہے. جو قانون اللہ نے دے دیا ہے، جو فرمان سرکار نے کر دیا ہے، اس پر ہر مومن مرد اور مومن عورت کو مکمل عمل کرنا ضروری. یہی ایمان ہے. اور جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ایک طرح سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول جو بھی فرمان عطا فرمائیں گے ہم اس پہ مکمل عمل کریں گے. پھر اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ شدید اور صریح گمراہی میں جا پڑے گا. پروردگار عالم ہمیں سورہ احزاب کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں.